شہر کے کنارے ایک بوسیدہ سی گلی تھی جہاں شام ہمیشہ کچھ دیر پہلے اتر آتی تھی۔ سورج ابھی افق سے پوری طرح رخصت بھی نہ ہوتا کہ اس گلی کے مکین اپنے دروازے آہستہ سے بند کر لیتے جیسے روشنی پر بھی اعتبار نہ ہو۔ اسی گلی کے آخری سرے پر ایک ٹوٹی ہوئی حویلی تھی جس کی دیواروں پر وقت کی انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک درویش رہتا ہے جو کسی سے ملتا نہیں، مگر جو بھی اس کے دروازے تک پہنچ جائے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ اس درویش کا نام کسی کو معلوم نہ تھا۔ بچے اسے خاموش بابا کہتے تھے کیونکہ اس کی زبان سے الفاظ کم اور آنکھوں سے معنی زیادہ نکلتے تھے۔ اس کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا مگر آنکھوں میں ایسی تازگی تھی جیسے ابھی بارش کے بعد زمین نے سانس لیا ہو۔ ایک دن شہر کا ایک نوجوان جس کا نام فرید تھا اس گلی میں آ نکلا۔ فرید علم کا طالب تھا، کتابوں کا عاشق، مگر دل کے اندر ایک عجیب خلا لیے پھرتا تھا۔ اس نے فلسفہ پڑھا تھا، منطق سیکھی تھی، مذہبی مباحث میں حصہ لیا تھا، مگر جتنا جانتا گیا اتنا ہی اندر سے خالی ہوتا گیا۔ اسے لگتا تھا جیسے الفاظ نے اس کے دل کے گرد دیوار بنا دی ہو، اور وہ دیوار جتنی اونچی ہوتی جا رہی تھی دل اتنا ہی تنہا۔ لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ اگر سچ کی تلاش ہے تو اس درویش کے پاس جا۔ فرید ہنسا بھی تھا کہ بھلا ایک خاموش بوڑھا اسے کیا دے سکتا ہے جو کتابیں نہ دے سکیں، مگر اندر کا خلا کبھی کبھی انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں عقل جانے سے انکار کرتی ہے۔ وہ حویلی کے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا جیسے کسی نے انتظار میں چھوڑ دیا ہو۔ اندر صحن میں ایک پرانا پیڑ تھا جس کی شاخیں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ نیچے درویش چٹائی پر بیٹھا تھا، آنکھیں بند جیسے کسی اور دنیا میں گم۔ فرید نے کھنکار کر اپنی موجودگی ظاہر کی۔ درویش نے آنکھیں کھولیں۔ ان آنکھوں میں کوئی سوال نہ تھا، کوئی حیرت نہ تھی، بس ایک خاموش قبولیت تھی۔ میں سچ کی تلاش میں آیا ہوں، فرید نے کہا۔ درویش نے مسکرا کر پوچھا، کس سچ کی؟ فرید چونکا۔ وہی جو سب سے بڑا ہو، جو باقی سب کو معنی دے۔ درویش نے پیڑ کی طرف اشارہ کیا۔ اسے دیکھو۔ فرید نے حیرت سے درخت کو دیکھا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ زمین میں جڑا ہے مگر آسمان کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کی جڑیں اندھیرے میں ہیں مگر پتے روشنی میں۔ سچ بھی ایسا ہی ہے۔ تم اسے کتابوں کی روشنی میں ڈھونڈتے ہو مگر اس کی جڑیں تمہارے اندھیرے میں ہیں۔ فرید کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ وہ بحث کرنا چاہتا تھا، سوال اٹھانا چاہتا تھا، مگر درویش کی آنکھوں میں ایسی نرمی تھی کہ اس کی زبان رک گئی۔ بیٹھ جاؤ، درویش نے کہا۔ فرید بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ ہوا میں پیڑ کے پتوں کی سرسراہٹ تھی، دور کہیں اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ فرید بے چین ہو گیا۔ آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ درویش نے مسکرا کر کہا، تم سنتے کیوں نہیں؟ یہ سوال تیر کی طرح اس کے دل میں لگا۔ وہ سن تو رہا تھا مگر شاید ہمیشہ الفاظ کو، خاموشی کو کبھی نہ سنا تھا۔ اگلے کئی دن فرید روز وہاں آنے لگا۔ درویش زیادہ تر خاموش رہتا۔ کبھی کبھی کوئی مختصر سا جملہ کہہ دیتا جو فرید کے ذہن میں گونجتا رہتا۔ ایک دن فرید نے شکایت کی، میں یہاں آتا ہوں، بیٹھتا ہوں، مگر مجھے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ درویش نے مٹھی میں مٹی اٹھائی اور کہا، اگر میں یہ مٹی تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں اور تم مٹھی بند کر لو تو کیا ہوگا؟ مٹی گر جائے گی۔ اور اگر ہاتھ کھلا رکھو تو مٹی ٹھہر جائے گی۔ درویش نے کہا، تم سچ کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہو، اسے تھامنے کے لیے ہاتھ کھلے رکھنے پڑتے ہیں۔ فرید کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید مسئلہ سچ کی کمی نہیں، اس کی اپنی گرفت ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ فرید کی بحث کرنے کی عادت کم ہونے لگی۔ وہ زیادہ سنتا، کم بولتا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر جو خلا تھا وہ آہستہ آہستہ سکون میں بدل رہا ہے، جیسے کوئی دروازہ جو ہمیشہ بند رہا ہو اب تھوڑا سا کھل گیا ہو۔ ایک شام اس نے درویش سے پوچھا، آپ نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، کھونے سے۔ کیا کھویا اپنے؟ جو میں سمجھتا تھا کہ میں ہوں۔ فرید اس جواب پر دیر تک سوچتا رہا۔ وہ ہمیشہ خود کو اپنی کامیابیوں، علم، پہچان سے جوڑتا رہا تھا۔ اگر یہ سب نہ رہے تو وہ کون ہوگا؟ اگلے دن جب وہ آیا تو درویش بیمار تھا۔ سانس دھیمی تھی مگر آنکھیں روشن۔
फरीद के दिल में खौफ उतर आया। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है अब से, इसने घबरा कर कहा। दरवेश ने आहिस्ता से कहा, जो सीखना था सीख चुके हो, मगर मैं अभी मुकम्मल नहीं हुआ। कोई मुकम्मल नहीं होता, बस रास्ता बदलता है। फरीद की आंखों में आंसू आ गए। अब के बाद मैं क्या करूंगा? दरवेश ने इसका हाथ पकड़ा। जिस खामोशी को यहां सुना है, इसे लोगों के शोर में ले जाना, वही तुम्हारा इम्तिहान है। इसी रात दरवेश दुनिया से रुखसत हो गया। शहर वालों ने इसे खामोशी से दफन कर दिया। कोई बड़ा जनाजा ना था, कोई चर्चा ना हुआ। बस एक दरवेश चला गया जैसे शाम का सूरज खामोशी से डूब जाता है। फरीद कई दिन तक हवेली में आता रहा, खाली सहन में बैठता, पेड़ को देखता और खामोशी को सुनता। अब इसे महसूस होता था कि दरवेश कहीं गया नहीं, बस लफ्जों की शक्ल से निकलकर एहसास की सूरत में रह गया है। कुछ अरसे बाद फरीद ने शहर के बीचों बीच एक छोटी सी बैठक शुरू की। लोग आते, सवाल करते और वो ज्यादातर खामोश रहता। कभी कभी वही बातें दोहरा देता जो उसने सुनी थी। हाथ खिले रखो, जुड़े अंधेरे में होती है, जो तुम समझते हो कि तुम हो, इसे छोड़ दो। लोग इसे आलम समझने लगे, मगर वो जानता था कि वो बस एक मुसाफिर है। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वो रोशनी को पकड़ना चाहता था, अब वो खुद को रोशनी के हवाले कर चुका था। सालों बाद एक नौजवान इसके पास आया और बोला, मैं सच की तलाश में आया हूं। फरीद मुस्कुराया। इसने पेड़ की तरफ इशारा किया जो अब इस बैठक के सह में था, एक नन्हा सा पौधा जो इसने हवेली से लाकर लगाया था और जो अब तनावर हो चुका था। इसे देखो, इसने कहा। नौजवान ने हैरत से पूछा, इसमें क्या खास बात है? फरीद की आंखों में वही खामोश चमक थी जो कभी दरवेश की आंखों में देखी थी। ये जमीन में जड़ा है, मगर आसमान की तरफ बढ़ता है। और यूं कहानी जारी रही। ना दरवेश खत्म हुआ, ना फरीद, ना वो नौजवान। खत्म अगर कुछ हुआ तो वो गिरफ्त थी जो इंसान सच पर रखना चाहता है। जब गिरफ्त ढीली पड़ती है तो रोशनी खुद हाथ थाम लेती है। कहते हैं आज भी इस शहर के किसी कोने में एक ऐसी बैठक है जहां सवाल कम और खामोशी ज्यादा है, जहां जवाब लफ्जों में नहीं कैफियत में मिलते हैं, और जहां हर आने वाला आखिरकार यही समझ कर लूटता है कि सच कहीं बाहर नहीं छुपा, वो तो बस इस लम्हे में सांस ले रहा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यही खामोश रोशनी का सफर है। ये किसी एक दरवेश की मीरास नहीं, न किसी एक शागिर्द की कहानी। ये हर इस दिल की दास्तान है जो शोर से थक कर सुकूत की दहलीज पर बैठ जाए और पहली बार खुद को सुन ले।